الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہمارے معاشرتی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھنا، رشتے ناتے توڑنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا، رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے، اسے برداشت کر لینا، لیکن رشتہ توڑنے نہ دینا، اس کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فآت ذا القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کرو، والمسکین وابن السبیل، مسکین غریب جس کے پاس گزارے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر ایسے ہی کوئی مسافر پریشان ہو اس کی ضرورت پوری کر دیا کرو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو لوگ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بہترین کام ہے، یہ بہت نیک اور خیر کا کام ہے۔ رشتہ داری نبھانا، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دینا، اس میں کوتاہی نہ کرنا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ اللہ کے نظر میں کامیاب ہیں۔ جو سکسیسفل ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ان بتائے ہوئے کاموں کو اور حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو اہم بتانے کی جو بات ہے فآت ذا القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کرو، وہ ہمیں ہمارا حق دیں یا نہ دیں، لیکن ہمارے ذمے اگر ان کا کوئی حق باقی ہے تو اسے ادا کر دیا کرو۔ یہ اگر کر دے گا بندہ، میرے ذمے جو کام ہے میں وہ کر دوں گا، سامنے والا نہیں کر رہا ہے، اب اللہ جانے اس کی مرضی ہے، اللہ یہاں سے نہیں تو کہیں اور سے مجھے دے دے گا، یہ سوچ کر حق والے رشتہ دار کا حق دے دے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے سے اللہ خوش بھی ہو جائیں گے، اللہ راضی تو پھر سارا جہاں راضی، وہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا راضی ہو کر بھی ایک دانہ نہیں دے سکتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اصل کامیاب تو یہی لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں، دیندار شمار ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جنہیں اللہ نے وسعت دے رکھی ہے،
ان کے لیے ہرگز یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لیں ان یؤتوا اولی القربی، کہ وہ رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے اور مسکینوں غریبوں کو اور مہاجروں کو کچھ نہیں دیں گے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر آئے ہیں، جہاد کے لیے چلے ہیں یا مدینہ ہجرت کر آئے ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں؟ اللہ تو بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور تم پر رحم کرے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو اور ان پر رحم اور مہربانی کا معاملہ کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، ایک واقعہ تاریخ میں ایسا پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بنی مستلق میں واپس آتے ہوئے سن 6 ہجری غالباً کا واقعہ ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے آنے میں تاخیر میں تلاشی آنے میں دیری ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئیں اور اس میں منافقوں کو بہانہ مل گیا، تو انہوں نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بد اخلاقی کا الزام اور تہمت لگایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نعوذ باللہ بدکاری اور ناجائز تعلق والا گناہ ہو گیا۔ اور یہ الزام اور تہمت لگانے والے منافق تھے مدینے کے۔ کس پر تہمت لگا رہے ہیں؟ ان بدماشوں کو اور بدتمیز خبیث قسم کے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے نبی الانبیاء کی زوجہ مطہرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر یہ تہمت لگ رہی ہے، نبی کی بیوی پر تہمت لگ رہی ہے کہ انہوں نے غلط کام کر لیا۔ تو ایسے موقع پر جو لوگ تہمت لگانے والے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں حکم نازل کیا کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کسی پاک دامن مرد یا عورت کو ایسی تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے 18ویں پارے میں 2 رکوع میں ساری تفصیل ذکر فرمائی۔ اس واقعے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے جو غریب تھے، جن کی مدد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ بہت اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ رشتہ دار ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو ماہانہ ان کے لیے راشن، اخراجات، کپڑے، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں دیا کرتے تھے۔ غلطی یہ ہو گئی کہ تہمت لگانے والے منافقوں کے غلط فہمی میں یہ بھی چلے گئے اور رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی، صدیق اکبر کا ان پر احسان ہونے کے باوجود بھی، انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایرا غیرہ پرایا اگر ہمیں الزام دے، اول فول کی باتیں کرے، بکتا پھرے، کچھ بھی بولتا پھرے، تو جانے دو کس کا کیا بگڑے گا۔ ایسے پاگل تو بہت بستے ہیں دنیا میں۔ اس زمانے میں بھی پاگل رہا کرتے تھے جو اچھے اور نیک لوگوں پر بھی کمنٹس کر دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی ہیں ایسے پاگل جو دور بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کمنٹس لکھ دیتے اور کر دیتے ہیں۔ جانے دو، ان کی جنت، ان کی جہنم، ان کی موت، ان کی مریں گے۔ لیکن کوئی اپنا ہو کر بھی، ہمارا احسان مند ہو کر بھی، ہمارا کھایا ہو اور ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہو، وہ بھی اگر ہمارے مخالف ہو جائے تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تکلیف ہوئی کہ میرے پیسے، میرے ہدیے، میرے تحفے، میری مدد، پھر میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد سے اس کی ہرگز مدد نہیں کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ قسم کھانا بشری تقاضے سے تھا۔ کسی بھی انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اپنا ہی آدمی اگر ہمارا گڑا کھود دے اور ہمیں ہماری ہی پلیٹ میں اگر کھایا ہو اور چھید کر دے تو کتنا تک دکھ ہوتا ہے۔ تو بشری تقاضے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، صدیق اکبر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں،
جنہیں مقام و مرتبہ ملا ہے، ایسے لوگوں کی شان نہیں ہے کہ وہ رشتہ داری نبھانے کے بارے میں یہ قسم کھا لیں کہ آئندہ سے رشتہ داری نہیں نبھاؤں گا، آئندہ سے رشتہ دار کا خیال نہیں رکھوں گا۔ تو اللہ نے اس میں تنبیہ فرمائی۔ جب یہ تنبیہ ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آیت سنائی اور اس میں فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ ایک رشتہ دار تمہیں تکلیف پہنچایا، تمہاری بیٹی پر ایسے غلط الزامات لگایا، تمہیں تکلیف ہوئی، لیکن تمہارا معاملہ اللہ سے ہے، تم اگر اسے معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں وہ کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ تہمت لگایا، کیا بگڑا تمہارا؟ تمہارے نبی کی تمہاری بیٹی کی شان میں تو قرآن مجید میں 2 رکوع نازل ہو گئے ہیں، قرآن کے 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی پر نازل ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آج کے زمانے میں بھی ہمیں تکلیف پہنچائے، ہمارے بارے میں غلط تبصرے اور کمنٹس کرے، درگزر کر دو، چھوڑ دو۔ ہم راستے سے جا رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں اور ہمارے گھر کی گلی میں کوئی کتا بیٹھا ہمیں بھونک رہا ہے، ارے چھوڑو، وہ بھونکنے والا بھونکتا رہے گا، تم اپنا راستہ ناپتے رہو، اپنے گھر چلو۔ ایسے ہی رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی ایسے بھونکنے والے ہوں تو اس کی وجہ سے رشتے ناتے مت توڑو، معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت سنائی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، بخدا میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دیں۔ اگر یہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے پھر رشتے نبھانے کی برکت سے اللہ مجھے معاف کر دیتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے قسم توڑ دی، کفارہ ادا کیا، پھر جس نے بیٹی پر ایسا الزام لگایا اسے پہلے سے زیادہ مدد کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ رشتہ داری نبھانا اللہ کا حکم ہے، یہ کیسا بھی ہو، یہ اچھا ہو کہ برا ہو، لیکن مجھے حکم اللہ کا پورا کرنا ہے، وہاں سے بدلہ مجھے وہاں سے ملنے والا، یہ کوئی بدلہ دینے والے نہیں ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 4141۔ اس آیت اور واقعے سے معلوم ہوا رشتہ دار اگر تمہیں تکلیف پہنچائیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ وہ بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ اور تیسری آیت جو عام طور سے نکاح کے موقع میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اگلا جو ٹکڑا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس اللہ کا نام لے کر تم رشتہ داریوں کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ایک دوسرے کو جو ماں، بیٹا، بھائی، بہن، خالہ، ماموں، چاچا، یہ سب ہم چوائس کر کے بنا لیے ہیں۔ ہم پیدا ہونے کے بعد دیکھیں کہ یہ اچھا دکھ رہا ہے، میں اسے ماموں بنا لیتا ہوں، یہ اور اچھا دکھ رہا ہے، اسے میں چاچا بنا لیتا ہوں، یہ اور اچھا دکھ رہا ہے، اسے میں اپنا باپ بنا لیتا ہوں، یہ اور اچھا دکھ رہا ہے، اسے میں اپنا تایا بنا لیتا ہوں۔ یہ رشتہ داریاں ہم نے بائی چوائس نہیں بنائی ہیں کہ مجھے پسند آیا تو میں نے کسی کو خالہ، کسی کو آنٹی، کسی کو چاچی، کسی کو مامی ایسا بنا لیا ہوں۔ یہ اللہ نے بنائے رشتے تمہارے ساتھ، خونی رشتے ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس اللہ نے تمہیں ان خونی رشتوں کے ساتھ جوڑا ہے، ان کے حق ادا کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے چاہا کہ تمہیں کسی کا بھتیجا بنائے، کسی کا داماد بنائے، کسی کا بھائی بنائے، کسی کی بہن بنائے، کسی کا بھانجا بنائے، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ تو ان رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ ہی تم سے سوال کریں گے، انہیں نبھانے کی کوشش کرو۔ نکاح کے موقع پر یہ آیت اس واسطے پڑھی جاتی ہے کہ شادی کے بعد یہ رشتہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب تک چاچا، تایا، یہ ادھر کا خاندان تھا، اب ادھر سے لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو سالہ ہوں گے، سالی ہوں گے اور پھر سسرال ہوں گے، اپنی اولاد کے لیے ماموں ادھر سے ملے گا، خالہ ادھر سے ملے گی، ادھر سے تو پھوپھی ملے گی، خالہ وہاں ہے، ماموں وہاں ہے، دوسرے رشتہ داریاں وہاں پر ہیں۔ تو اب یہ آیت نکاح پہ خاص طور سے اس لیے کہ اب رشتہ داری بڑھ رہی ہے، رشتہ داریاں نبھانے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ بہت غور سے تاکتے اور تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسے نبھا رہے ہو رشتہ داریاں۔
चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाह, जो लोग अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं, मिन बादि मीसाक़िही, अल्लाह से वादा पुख्ता कर लेने के बाद भी अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं। अल्लाह से किया हुआ वादा क्या है कि उसकी इताअत करेंगे, उसकी फरमाबरदारी करेंगे, उसे माबूद और खुदा मानकर हम बंदे गुलाम बनकर जिएंगे। तोड़ दिए आने के बाद खुद को खुदा समझ के जी रहा है, कोई हुक्म अल्लाह का अपनी ज़िंदगी में लाने तैयार नहीं है। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अगर मेरा ही जिस्म है तो फिर बीमार क्यों हो गए, चाहकर बीमार हुए? मेरा ही जिस्म है तो बूढ़े क्यों हो गए? जवान रहना था हमेशा। अगर मेरा ही जिस्म है तो दांत क्यों टूट गए? हमेशा मजबूत रहना था। मेरा ही जिस्म है तो स्मार्ट रहना था, ऐसे बदसूरत क्यों बने हो? पता चला हमारा जिस्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। चाहते ना चाहते हुए हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, कमजोरी की तरफ जा रहे हैं। हमारी बॉडी को कोई कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी एक दिन डेड बॉडी बन जाएगी। इस वास्ते अपना मत समझो, उससे किया हुआ वादा पूरा करो। आगे फरमाया वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, अल्लाह ने जहाँ सिला रहमी और रिश्ते निभाने का हुक्म दिया वहाँ पर रिश्तेदारियाँ तोड़ कर जीते हैं। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्द, और ज़मीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ऐसे लोग बहुत घाटे में हैं। ऊपर क्या फरमाया? जो रिश्तेदारियाँ निभाएंगे उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही कामयाब हैं। रिश्तेदारियाँ नहीं निभाएंगे तो ये रिश्तेदारी नहीं निभाना दरअसल ज़मीन में फसाद और दंगा मचाना है। दहशतगर्दी का एक सबब रिश्तेदारियाँ ना निभाना है। गोया के घर से दहशतगर्दी शुरू होती है। भाई को देख के दहशत, बहन को देख के दहशत, चाचा को देख के दहशत, भतीजे को देख के, क्या पता जायदाद के वास्ते कौन कब किसका कत्ल कर दे। एक दूसरे को दहशत ये घर से शुरू हो रही है। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्द, गोया के रिश्तेदारियां ना निभाना ज़बान दुनिया में फसाद मचाने का जरिया है। तो उलाइका हुमुल ख़ासिरून, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग बहुत घाटे और खसारे में हैं। और दूसरे पारे में सूरह रात में अल्लाह फरमाते हैं उलाइका लहुमुल लानतु व लहुम सूउद्दार, रिश्तेदारियां ना निभाने वाले वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत बरसती है। व लहुम सूउद्दार, और मरने के बाद इनका जो ठिकाना है बहुत ख़तरनाक ठिकाना है, बहुत बुरा ठिकाना है। यहाँ बहन कमज़ोर है समझकर रिश्ता नाता तोड़ के जी रहा है, यहाँ भाई कमज़ोर है समझकर रिश्ता नाता तोड़ के जी रहा है। बूढ़े हो गए माँ बाप, अब क्या कर लेंगे, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ये सोचकर माँ बाप को पूछे बगैर घर से बाहर निकाल के जी रहा है। लेकिन तुम्हारा जब अंजाम होगा वलहुम सूउद्दार, बहुत बुरा ठिकाना होगा। क्योंकि जैसे मेरे माँ बाप बूढ़े हुए दुनिया से गए जाएंगे तो मैं भी बूढ़ा होऊंगा दुनिया से जाऊंगा। ये नस्ल दर नस्ल चलने वाली चीज़ है, किसी को हमेशा यहाँ पर रहना नहीं है। तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे बर्ताव, तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। तुम अपने भाई और बहनों के साथ करोगे बर्ताव, वैसा ही तुम्हारे बेटे और बेटियां आपस में एक दूसरे के साथ करेंगे। अच्छे नमूने छोड़ के जाओ, बदनुमा दाग ना बनो दूसरों के वास्ते। दादा याद आए, नाना याद आए तो पोते और नवासे याद करके ईसाले सवाब करें। याद आए तो जन्नत की दुआ दें। याद आए तो ऐसा नहीं कि बदमाश था, वरासत दे के नहीं गया, ऐसा करके गया, प्रॉपर्टी हड़प के गया, फलां का लूट के गया, हराम का खिला के गया। ये ख्यालात अपनी नस्ल के दिमाग में ना आए, इस वास्ते अच्छे नमूने बन के मरना चाहिए। रिश्तेदारी किसे कहते हैं? सिलतुर रहीमी हिया किनायतुन अनिल इहसानी इलल अक़रबीन, रिश्तेदारी निभाना कहते हैं कि रिश्तेदारों पर एहसान का मामला करना। मिन ज़विन नसबी वल असहार, वो रिश्तेदार चाहे हमारे ख़ानदान के हों, वो रिश्तेदार चाहे हमारे ससुराल के हों, उनके साथ एहसान का मामला करना। व ताअत्तुफ़ी अलैहिम, उनके साथ नरमी का मामला करना। वर्रिफ़्क़ि बिहिम, उनके साथ बहुत हुस्न अखलाक से पेश आना। वर्रियायति लिअहवालिहिम, और उनके हालात की रियायत करना। गरीब है उसके साथ कैसे रहना चाहिए, थोड़ा सख्त और गुस्से वाला है कैसे रहना चाहिए, थोड़ा बीमार है कैसे रहना चाहिए,
تو ان کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے ان کی دل جوئی اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ الکامل ابن اسیر علامہ جزری نے النہایہ فی غریب الحدیث میں یہ تفسیر لکھی ہے۔ حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا باتیں رشتہ داری نبھانے سے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ ایک بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6138، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتے ناتے نبھائے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم وہ اس وقت تک اللہ کی نظر میں مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ مومن ہونے کے لیے اللہ پر جیسا یقین ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے آخرت کے دن پر بھی یقین ضروری ہے۔ ہندو اور کافر مرنے کے بعد حشر کا میدان، اللہ کے سامنے حساب کتاب، ترازو، نامہ اعمال، یہ سب کا یقین نہیں رکھتا، ہم رکھتے ہیں۔ تو مطلب ہوا مومن ہونے کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم واقعتاً ایسے مومن ہو تو پھر رشتہ داریاں نبھاؤ۔ رشتہ داری نہیں نبھانے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی بھی ایمان کی محنت کر لے، جتنا بھی ایمان کو بڑھانے کی محنتیں کرتا پھرے، لیکن رشتہ داریاں نہیں نبھاتا ہے، ہرگز کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افش السلام، مومن مسلمان ہو سلام کو عام کرو، ایرا غیرہ، جانتے پہچانتے نہیں جانتے نہیں پہچانتے سب کو سلام کرو، چھوٹے ہو کے بڑے ہو، غریب ہو کے مالدار ہو، سلام عام کرو۔ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، ضرورت مند اور بھوکے اور رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلِ الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں جوڑ کر رکھو۔ وَقِمِ اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ رات میں جب سو رہے ہوں ٹانگیں پھیلا کر، تم اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر اللہ سے رابطہ کرو، عبادت اور تہجد میں لگے ہو جاؤ۔ یہ چار کام کر لو، سلام عام کرنا، لوگوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور رشتہ داریاں نبھانا، تہجد کا اہتمام کرنا۔ آگے فرمایا پانچواں جو نعمت تمہیں ملے گی، ثم ادخل الجنت بسلام، اس کے بعد بہت امن اور شانتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مطلب جنت میں لے جانے کے جو کام ہیں، جو ٹکٹ ہے جنت کا، وہ ٹکٹ ہے کہ آدمی سلام عام کرے، رشتہ داریاں نبھائے اور رات کی تہجد کا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا فجر تھوڑی چھوڑ دے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا تو ظہر تھوڑی چاہے، رات میں اٹھ کے نیند قربان کر کے پڑھ رہے ہو، اللہ جب بلا رہے ہیں تب نہیں آ رہے، یہ کون سی دیانتداری اور بزرگی ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی تہجد کا پابند ہوگا وہ 5 وقت کی نماز کا بھی پابند ہوگا۔ یہ بتانا ہے 5 وقت کی نماز چھوڑ کر تہجد پڑھ رہا ہے وہ تہجد قبول نہیں کی جائے گی، اس کا ثواب جتنا ہوگا اور فرض چھوڑنے کا عذاب اس سے بڑا ہوگا۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا الرحمن وہی الرحیم، میرا نام رحمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی ذات، میرا نام رحمان ہے اور رشتہ داری کو میں نے جو نام دیا ہے اسے کہتے ہیں رحیم۔ میں رحمان ہوں اور رشتہ داری ہے رحیم۔ شققت لہا اسما من اسمی، من وصلہا وصلتہ ومن قطعہا بتتہ، میں نے اپنے نام سے نکال کر رشتہ داری کو نام دیا ہے، جو رشتہ داری نبھائے گا میں اس سے اپنا نبھاؤ رکھوں گا، رشتہ داری بنائے رکھے گا میں اسے اپنا بنائے رکھوں گا۔ ومن قطعہا قطعتہ ومن قطعہا بتتہ، اور جو رشتہ داری توڑ دے گا میں بھی اس سے اپنا رشتہ کاٹ لوں گا۔ تو پتہ چلا اللہ والا بننے کے لیے بھی، ولی اور بزرگ بننے کے لیے بھی رشتہ داری نبھا کے رکھنا ضروری ہے۔ رشتہ داریاں توڑنے والا کبھی بزرگ اور ولی نہیں بن سکتا، چاہے کتنا بھی بڑا بزرگ دکھتا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بزرگ نہیں شمار ہوگا۔ چوتھی حدیث میں فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، بخاری شریف حدیث نمبر 2067۔ آپ نے فرمایا جسے یہ پسند ہے کہ اللہ اس کی کمائی میں، روزی میں برکت دے، اسے جاب مل جائے، حلال روزی مل جائے، برکت والی روزی مل جائے، یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ دوسرا
लंबी उम्र चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जल्दी मर जाना चाहते हो? लंबी उम्र चाहते हो? उम्र लंबी होगी तो गुजारे के लिए पैसा रोटी भी होना पड़ेगा, तो लंबी उम्र भी चाहिए। लंबी उम्र गुजारने के लिए राशन खाना पानी भी चाहिए। तो फिर एक काम कर लो, वो ये है फल यसिल रहीमहू, रिश्तेदारियां खूब निभाओ, रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे बना के रखो, तो अल्लाह उम्र भी लंबी देंगे, गुजारे के लिए बरकत की रोजी भी देंगे। 5वीं हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ, भाई बहन चाचा मामू खाला फूफी जितने भी हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। ये शिकायत तो सबको है, हर एक को है। कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जो आज ये सवाल अल्लाह के नबी से ना करता हो, या रसूल मैं तो सबके साथ अच्छा हूँ, यानी खुद तो जनाब आली बहुत शरीफ हैं, ये दुनिया में तन्हा पैदा हुए हैं बहुत शराफत के साथ, बाकी सब तो शरीर किस्म के लोग हैं, मेरी ही शराफत है बस, बाकी सब शरारत पे उतरे हुए हैं। ये सवाल गोया कि हर शख्स को है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को अल्लाह जज़ाए खैर दे, हम सब शरीफों की तरफ से उन्होंने सवाल कर लिया और जवाब भी दिला दिया कि तमाम शरीफों को क्या करना चाहिए। तो पूछा, या रसूलल्लाह वो रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं, तो अब मैं क्या करूं ऐसी सूरत में? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम वैसे ही हो जैसे कह रहे हो, बोलना तो सबको आता है, अपने आप को अच्छा और शरीफ समझना सब करते हैं। अल्लाह के नबी ने अगर वैसे वइन कान कमा कुलता, अगर जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही है, वला यज़ालु माअका मिनल्लाहि ज़हीरुन वमा दुमता अला ज़ालिक, तो फिर सुनो, तो अगर ऐसी ही बात है कि तुम अच्छा करते हो वो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं, तो फिर याद रखो जब तक तुम्हारा ये हुस्न सुलूक तुम्हारे रिश्तेदार के साथ चलता रहेगा, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए मदद का सिलसिला जारी रहेगा। तुम रिश्तेदारी निभाते हो, वो बुरा करते हैं, तो उनकी बुराई का रत्ती बराबर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब अल्लाह तुम्हारी मदद और फेवर में खड़ा हुआ है। तो अब इसमें हमें नुक्ता मिल गया कि रिश्तेदार हमारे साथ जैसा भी करें, लेकिन हमारे फेवर में अगर अल्लाह को हम चाहते हैं तो हम रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक का सिलसिला जारी रखें। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2558, छठी हदीस में आता है, रिश्तेदार चाहे मुसलमान हो के काफिर, लेकिन है रिश्तेदार, उसके साथ भी अच्छा सलूक का इस्लाम में हुक्म है। होता है कभी इस्लाम समझ में आया, एक भाई मुसलमान दूसरा अभी हिंदू है, एक बहन मुसलमान दूसरा अभी हिंदू है। कभी ऐसा हो सकता है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई गैर मुस्लिम हो, तो उनके सिलसिले में क्या वो मुसलमान नहीं, इस वास्ते अब ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की साली साहिबा हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन, इनकी वालिदा अलग हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा अलग हैं, लेकिन हैं रिश्ते में बहनें दोनों। तो एक बार हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा बेटी के घर आई, माँ है लेकिन है काफिरा, मुसलमान नहीं है। तो जब माँ आई और है मुसलमान नहीं, काफिर है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास ये सहाबिया हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आती हैं और पूछती हैं, अफ़ उआसिलु उम्मी, क्या मेरी माँ जो कि मुसलमान नहीं है उनके साथ भी मैं रिश्ता निभा के रखूं? यानी रिश्तेदारी निभाने में मजहब का लिहाज रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, ये सवाल है गोया के। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रिश्तेदारी निभाना असिल उम्मी की, तुम अपने माँ के साथ सिला रहमी का सिलसिला बाकी रखो। माँ माँ है, बाप बाप है, भाई भाई है, बहन बहन है, चाहे मजहब दूसरा हो। अल्लाह ना करे 100 बार कि हमारा कोई भाई नाउज़ बिल्लाह इस्लाम से हट जाए, हमारी कोई बहन हट जाए, फिर भी बहन है, रिश्तेदारी उसके साथ भी निभाई जाएगी। तो अब इससे समझ लो, जब कुरान और हदीस रिश्तेदारी निभाने में मजहब का भी फर्क नहीं करती है, काफिर भाई हो, काफिर बहन हो, काफिर चाचा मामू ताया हो, काफिर माँ बाप हो, तो भी रिश्तेदारी निभाने का हुक्म है, तो फिर हम मुसलमानों को क्या मत मारी गई है, हम मुसलमान रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सलूक करने तैयार नहीं है।
رشتہ داری نبھانے میں تو کافر کے لیے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے رہو، تو پھر ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں کہ ہمارا بھائی کافر ہے، بہن کافر ہے، چاچا کافر ہے، ماموں کے، تو سب مسلمان ہیں، کافر بھی ہو جائیں تب بھی حسن سلوک کا حکم ہے، مسلمان ہے پھر بھی حسن سلوک نہیں ہے، دشمنوں کی طرح زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 6ویں 7ویں حدیث ہے، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ، ابن حبان حدیث نمبر 440۔ کیا بہترین بات سنائی، رشتہ داری نبھانا اتنی بڑی نیکی ہے، جس گھر میں بھی رشتہ داری نبھائی جاتی ہوگی، چاہے وہ گھر کے لوگ گنہگار ہی کیوں نہ ہوں، فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے اندر رشتے نبھانے کی خوبی ہے، اللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں لائیں گے، کبھی غریبی نہیں لائیں گے۔ نہیں ہو سکتا کہ رشتے نبھائے جا رہے ہیں اور وہاں پر قرضوں کا معاملہ، ٹینشن کا معاملہ، جھگڑوں کا معاملہ، گزارا مشکل ہونے کا معاملہ۔ ما من اہل بیت یتواصلون فیحتاجون، ایسا ہو نہیں سکتا کہ رشتہ داری نبھائی جائے اور وہاں پر غریبی اور فقر و فاقہ آئے۔ کتنی بڑی نعمت ہے رشتہ داری نبھانا۔ 8ویں حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 10272، ان اعمال بنی آدم تورد کل خمیس لیلۃ الجمعہ، کہ انسانوں کے نامہ اعمال ہر ہفتہ جمعہ کی رات میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، اللہ ان میں سے جو نیکی کرنے والے ہیں ان کی نیکیاں قبول کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو لوگ رشتے ناطے توڑنے والے ہیں، چاہے وہ تہجد گزار ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، تلاوت کے پابند ہوں، داڑھی کرتے پیجامے والے ہوں، صدقے خیرات کرتے ہوں، دین کے تقاضوں پہ چلتے ہوں، ان کی نیکیاں ساری ایک طرف، اللہ فرمائیں گے جب تک رشتہ نہیں جوڑے گا اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب کر لیں جتنی عبادتیں کرنا ہو، یہ ساری عبادتیں موقوف رہیں گی رشتے جوڑنے پر، جوڑا نہیں جائے گا اس وقت تک اللہ قبولیت نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رشتے بھی توڑ لو اور عبادتیں بھی چھوڑ دو، ایک نمبر کے خبیث بن جاؤ، اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اتنی عبادت کر کے اللہ کا قبول نہیں کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ رشتے توڑنے کی وجہ سے۔ وہ کر لو، وہ صحیح کر لو، میرے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاس انانیت نہیں چلتی، نہیں قبول کرتے ٹھیک ہے ہم وہ بھی نہیں کریں گے، بھی نہیں کریں گے، اتنی ٹھکائی ہوگی کہ نانی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ وہاں کا عذاب تو عذاب، یہاں اللہ اگر پکڑ لیں گے تو پھر چھوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جو رکاوٹیں ہیں قبولیت کے، ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور 9ویں حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داؤد حدیث نمبر 1696، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب فیصلہ سنا دیا گیا، اب رشتے توڑ لیے جنت کے قابل نہیں رہ سکتے۔ اب بتائیں، ہم لوگ فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، غزہ میں ایسا ہو رہا ہے، دلی میں ایسا ہو رہا ہے، امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے، افغانستان میں ایسا ہو رہا ہے، تم دو ملکوں کو نہیں ملا سکتے، دو کنٹریز کو ایک نہیں کر سکتے، چلتے ظلم اور جنگ کو بند نہیں کر سکتے، وہاں پر دہشت گردی مچی ہوئی ہے، وہ چھوڑو، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، دعائیں کر سکتے ہیں اور جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں جو دنگے فساد چل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں جو دہشت گردیاں چل رہی ہیں، بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے، بھائی بہن سے ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں ایک دوسرے کو بم بارود سے مارے جا رہے ہیں، یہ جوڑ لو پہلے۔ جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہاں کیا زیادہ رو گے؟ بیٹیوں کو باپ زندہ دفن کر رہا ہے، بیٹی کا گلا دبا کر، چلتی نہر پانی میں بہا کر، اوپر سے نالے کے پاس سے پھینک کر اولاد کو مار رہا ہے۔ ایسے خبیث قسم کے ماں باپ دنیا میں جنم لے رہے ہیں اور ماں باپ بچوں کے نام پر باپ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو ظلم چل رہا ہے، یہ ظلم پہلے اپنے بس کا جو اسے ختم کرو۔ باپ کے نام پہ دھبا، بیٹے کے نام پہ دھبا، بیوی کے نام پہ دھبا، جو بنا ہوا سماج ہے مسلمانوں کا، یہ ہمارے بس کی برائیاں ہیں جس پر اللہ سوال کریں گے۔ 10ویں حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ فمن حجر فوق ثلاث، اگر 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھا، فماتا اور مر گیا، دخل النار، سن لو جہنم میں جائے گا۔ 3 دن سے زائد بات چیت، اب تو اتنی نفرتیں،
4 سال ہو گیا اس کا منہ دیکھ کے، 15 سال ہو گیا اس کی صورت دیکھ کے، اس کی گھر کی صورت نہیں دیکھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھا، آج سے اپنا منہ نہیں دکھانا، چہرہ نہیں دکھانا، یہ بول کر بھائی بہن چچا ماموں خالہ بھتیجے جو ٹوٹے ہوئے ہیں، پورے اعمال میں سے اگر یہ عمل کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے، مر گئے اسی حالت میں رشتے ناتے توڑ کر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار، جہنم میں جائے گا، اب چاہے جتنی عبادتیں ساتھ لے کے جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4914، ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا ما يدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم۔ اللہ کے نزدیک 2 گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ اس کا عذاب آخرت میں بھی دیں گے اور اس کا عذاب دنیا میں بھی دیں گے، ڈبل اللہ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ مثل البغی، ایک تو ظلم کرنا، اس کا عذاب اللہ دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے، اور دوسرا ہے قطیعۃ الرحم، رشتہ داریاں توڑنا، باپ سے تعلق ختم، ماں باپ سے تعلق ختم، بھائی بہنوں سے تعلق ختم، یہ جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دیں گے آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ حدیث نمبر 4902۔ اب اتنے قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کی روشنی میں ہم سمجھ لیں کہ صلہ رحمی، رشتہ داریاں نبھانا شریعت کی نظر میں کتنا اہم ہے۔ رشتہ داری کن کن سے نبھانا چاہیے؟ ماں باپ سے اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک، بھائی ہمارے حقیقی ہوں یا بھائی ہمارے رضائی ہوں، دودھ پیتے دودھ شریک بھائی ہوں ان سے بھی اچھا سلوک، سوتیلے بھائی ہوں، باپ نے دوسرا نکاح کر لیا، تیسرا نکاح کر لیا، اس کے بچے اور ہمارے بچے یہ دونوں سوتیلے بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ اب تو ان درندوں کو سن لینا چاہیے جو باپ کے یا شوہر کے دوسرا نکاح کر لینے پر ان سے رشتہ ختم، خلا کا مطالبہ، گھر سے نکال دینا، مرڈر کر دینا، کورٹ کچہری میں کیس کر دینا، اور وراثت میں ان اولاد کو حق نہیں دینا، بائیکاٹ کر دینا، یہ سب رشتہ توڑنے میں داخل ہے۔ اپنے کو جنت سے روک لینا ہے، جہنم کا حقدار بنا دینا ہے۔ باپ کی مرضی ہے، جیسے تم سے نکاح کیا وہ کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ علماء کے پاس، مفتیان اکرام کے پاس بیٹھ کر اپنے لیمٹس معلوم کر لو، لیمٹس کراس کر لو گے تو خود کو جہنم کے حقدار بنا لو گے۔ اولاد بھائی بہنوں کے ساتھ، میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، یہ بھی صلہ رحمی میں داخل ہے۔ اچھی بیوی بننا، اچھا شوہر بننا، ایسے ہی داماد کا سسرال کے ساتھ، سالے کے ساتھ، سالی کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نبھانا، یہ سب چیزیں ہمارے خالو ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، تایا ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، یہ سب ہمارے رشتہ داروں میں داخل ہوتے ہیں۔ جن سے بھی خونی تعلق ہے وہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ حدیث میں صلہ رحمی کرنے کے فائدے، نمبر 1، صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے خاندانوں میں۔ رشتہ نبھانے سے نمبر 2، مال دولت میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ نمبر 3، لمبی عمر اللہ نصیب کرتے ہیں۔ نمبر 4، روزی میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ نمبر 5، رشتہ نبھانے سے آدمی بری موت سے بچتا ہے، اچانک کی موت، ایکسیڈنٹ کی موت، کینسر کی موت، ایسی اچانک کی موت جس پر لوگ پریشان ہو جائیں یا پناہ مانگیں، اس بری موت سے مرتا ہے۔ چھٹویں نعمت، رشتہ داری نبھانے سے اللہ مصیبتوں سے، آفتوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ ادھر رشتے نبھایا، آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ نمبر 7، رشتے نبھانے سے اللہ تعالیٰ قحط سالی اور مہنگائی سے بھی بچا کے رکھتے ہیں۔ ہر آدمی رشتے توڑا ہوا اور مہنگائی کی شکایت ملک کے ظالم سے کر رہا تو کیا ہوگا۔ نمبر 8، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں رشتے نبھانے پر۔ نمبر 9، کیے ہوئے ساری نیکیاں قبول فرما لیتے ہیں رشتہ نبھانے پر۔ نمبر 10، جنت میں جانے کا حقدار بنتا ہے بندہ رشتہ نبھانے پر۔ نمبر 11، رشتہ نبھانے پر اللہ اس سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ ولیوں کے مزاروں پہ جا کے شرک کرنے کے بجائے اللہ سے کو اپنا ولی اور دوست بنانا ہو تو رشتہ داریاں نبھانا ہے۔ نمبر 11، صلہ رحمی کرنے سے جس قوم کے اندر صلہ رحمی ہوتی ہے اللہ اس قوم پر، اس گھر پر، اس فرد پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بات ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ اس واسطے صلہ رحمی میں آدمی کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کرنے کی صورتیں اور شکلیں کیا ہیں کہ آدمی صلہ رحمی کیسے کرنا چاہیے، کیا کریں ہم رشتے نبھانے کے لیے؟
نمبر 1 رشتے نبھانے کے لیے کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے اہم امور ہے رشتے نبھانے کے. رشتہ داروں سے محبت رکھو, ان سے دشمنی اور نفرت نہ کرو. رشتہ داروں کے ساتھ اگر ڈیل ہو, بزنس کا کچھ معاملہ ہو, نرمی کرو, سختی مت کرو, یہ ٹائم پہ دے دینا, اتنا ہی دینا. ان سے بھی پروفٹ کمانے کی امید مت رکھو. رشتہ داری نبھانے کی نیت سے کچھ چھوڑ دو, کچھ معاف کر دو. نمبر 3 کبھی کبھار رشتہ داروں کو ہدیے تحفے بھیجتے رہنا, صرف شادیوں کے موقع پہ نہیں. شادی کے کارڈ کے ساتھ 500,000 روپے لینے کی امید پر پہلے سے گھر جا کے بلانا نہیں. آنے والے نکاح اور ولیمے میں کارڈ میں پیسے قبول کرنے کی نیت سے نہیں. عام حالات میں رشتہ داروں کو ہدیے تحفے بھیجا کرو. اگر وہ کبھی ہدیہ تحفہ بھیج دیں تو اپنی شان کے مطابق ہو کہ نہ ہو, ہم بڑے اسٹیٹس کے ہیں, کیا بھیجیں, اس واسطے واپس کر دیے, یہ بدماشی ہے. رشتے نبھانے کے لیے بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹے پیار بھرے جملے کافی ہیں. ہدیے تحفے رشتہ داروں کی طرف سے آئے تو قبول کر لیا کرو. نمبر 5 رشتہ داروں کے بچوں کو عزت دو. رشتہ داروں کو عزت دو. میرے بھائی کا سالہ ہے, عزت دو اسے. میری بہن کا بھائی ہے, میری بہن کا دیور ہے, عزت دو اسے. بھائی کے طرف سے, بہن کے طرف سے, چاچا ماموں کی طرف سے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک سکھایا, باپ مر گیا تو باپ سے رشتہ داری کا تعلق یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ اب اچھا سلوک کرو. یہ باپ کی عزت میں داخل ہے, باپ کی قدر میں داخل ہے. ان کے دوستوں کو عزت دینا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو عزت دیا کرتے تھے. گھر میں اگر تازہ بکرا بنتا اور گوشت اور شیروا بنتا تو اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے نام لے لے کر انہیں پہنچایا کرتے تھے. میری بیوی کی سہیلیاں ہیں. وہ اچھا دور تھا. اب جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھ لیں بس, اب بیوی کی سہیلیوں کی فکر میں مت پڑیں. اب دماغ بھی خراب ہے, دل بھی خراب ہے. اب کچھ بھی اچھا بنا بیوی کی سہیلی کے پاس بھیج رہے ہیں, یہاں پر خلا طلاق ہو جائے گی. بتانا یہ ہے کہ جو پہلے سے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ پہلے حسن سلوک کی کوشش کرو. 6ویں چیز رشتہ داری نبھانے کا طریقہ. رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے, محتاج ہے تو ان اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرو. زکوٰۃ کی رقم رشتہ داروں کو دینے میں مقدم رکھو, ڈبل ثواب دے گا اللہ تعالیٰ. جب بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑے, بیماری میں, پریشانی میں, رشتہ داروں کی ہیلپ کرو. نمبر 7 اگر رشتہ دار روزی روٹی کے لیے پریشان ہوں, اپنے بزنس میں انہیں پارٹنر بنا سکتے, دکان میں نوکر بنا سکتے, جو اسے روزی روٹی میں مددگاری دے سکتے ہو تو وہ کرنے کی کوشش کرو. نمبر 9 رشتہ داری نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, کبھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہوا تو ہرگز احسان نہ جتلاؤ. ہم پالے, ہم یہ کرے, ہم نوکری دلائے, کچھ بھی نہیں تھا, ہم ویزا دلا کے ٹکٹ لگا کے باہر بلائے. اس طرح کے احسان جتانے والی حرکتیں نہ کرو. جو دے دیا بس ختم, وہ اللہ کے لیے ہے, احسان نہ جتانا. نمبر 10 رشتہ داری میں یہ بھی ہے کہ کبھی دکھ درد اور غم میں ساتھ دینا. جنازہ ہو گیا, بیمار ہو گیا, ان کی عیادت کے لیے جانا, دوائی لے کے جانا, فروٹس لے کے جانا, ہاسپٹل جا کے خیر خیریت لینا. نمبر 11 ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا. گھر میں شادی ہے, گھر میں کوئی دوسرا فنکشن ہے, اکیلا نہیں کر لے سکتا, میں چھوٹا بھائی ہوں, بڑے بھائی کی ہیلپ کروں گا. میرے بچے جوان ہیں, گھر بھیجوں گا کہ اس کے گھر میں کچھ صاف صفائی ہو, کوئی پینٹنگ ہو, کوئی دوسرا کام کرنا ہو تاکہ اس کے میرے بھائی کے گھر میں مدد ہو سکے, بہن کے گھر میں مدد ہو جائے. رشتہ دار اگر قرضہ مانگے تو ضرورت کے موقع پر قرضہ دو. واپس ملنے کی امید ہے تو بھی دو, واپس ملنے کی امید نہ ہے لیکن حیثیت ہے دینے کی تو دینے کی کوشش کرو. یہ صلہ رحمی کے طریقے ہیں. نمبر 12 رشتہ داروں میں سے جو بڑے ہیں انہیں اپنا بڑا سمجھو. رشتہ داروں میں جو چھوٹے ہیں انہیں اپنا چھوٹا سمجھو. بڑوں کو بڑا سمجھو گے, عزت دو گے. چھوٹے کو چھوٹا سمجھو گے, پیار محبت سے پیش آؤ گے. اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی اٹھا رہے ہو, بھائی کو بیٹے کو دیکھتے ہی ہاتھ ملانے بھی تیار نہیں ہو, بہن کے بیٹے کو منہ لگانے بھی تیار نہیں ہو. اپنے چھوٹوں کو چھوٹا سمجھو, رشتہ داری نبھانے کا طریقہ ہے. نمبر 12 کبھی کبھار ایسے ہی ان کے گھر جا کر چائے پانی کے بہانے سے کوئی سبزی لے گئے, کوئی سودا لے گئے, چاول کی پیکٹ لے گئے, کوئی اور ڈرائی فروٹس لے گئے. ایسے ہی جا رہا تھا, تمہاری یاد آ گئی, اس واسطے آ گیا. ہدیے تحفے کے بہانے خیر خیریت پوچھنے گھر چلے جایا کرو. اگر وہ گھر آئیں رشتہ دار, محبت سے پیش آؤ, ان کی انسل نہ کرو. اگر وہ تانے بھی دیں برداشت کر لو, سن لو. اور نمبر 15
عزت اور ناموس میں اس بات کا لحاظ رکھو، رشتہ دار کی عزت میری عزت، رشتہ دار کی بے عزتی میری بے عزتی۔ خود سے کبھی رشتہ دار کی انسلٹ نہ کرو، اس کی بے عزتی نہ کرو، جہاں دیکھے برائی بیان کرنا شروع کر لیے۔ اور جس بات کے لیے رشتہ دار پسند کرتا ہے اسے خود بھی پسند کر، بھئی ہمارے بھائی کو یہ پسند نہیں ہے، ہماری بہن کو یہ پسند نہیں ہے، ہمارے خالو اور ماموں کو یہ پسند نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کو جو چیز پسند نہیں ہے خود بھی پسند مت کرو۔ اور نمبر 16 رشتہ داری نبھانے میں یہ بھی داخل ہے، اگر کبھی ناچاقی ہو گئی، انبن ہو گئی اور رشتہ دار نے تم سے بات کرنا چھوڑ دیا، 3 دن گزر گئے، خود آگے بڑھ کے جا کے معافی مانگو، اور 3 دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے معافی تلافی کر کے اسے اپنا بنا لو، کیونکہ جب تک یہ بات چیت بند رہے گی اعمال کی قبولیت اوپر بند ہو جائے گی۔ رشتہ داری نبھانے میں یہ بھی ہے کہ اگر بھائیوں میں آپس میں کبھی چخپخ ہو جائے، خاندان میں چخپخ ہو جائے، میں ذمہ دار ہوں، بڑا ہوں خاندان کا، دونوں کو بٹھا کر ملانے کی کوشش کرے، یہ بھی صلہ رحمی میں داخل ہے۔ رشتہ دار اگر کسی بری بات سے ہمیں گالیاں دے، تانے دے، کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ان کو خوش اخلاقی سے برداشت کر لو، معاف کرنا سیکھ لو۔ رشتہ داری نبھانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ ہم سے تعلق توڑنے لگیں تو ہم ان سے تعلق توڑنے کے بجائے تعلق نبھانے کی کوشش کرنا، یہ رشتہ داری ادا کرنے کے طریقے ہیں، صلہ رحمی کے طریقے کیسے کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے، رشتہ داریاں ٹوٹتی کیوں ہیں، آپس میں ہمارے خاندانوں میں انبن ہوتی کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ وجوہات بھی نمبر وار گنا دیے جاتے ہیں، آگے چونکہ اور مضمون باقی ہے۔ ہمارے خاندان ٹوٹنے، رشتہ داریاں ختم ہونے کی بنیادی وجہ دیکھتے اور گنتے جائیں، ہم کون کون سی وجہ میں مبتلا ہیں، کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا خاندان ٹوٹا ہوا ہے۔ نمبر 1، وراثت ٹائم پر تقسیم نہ کرنا۔ دادا مر گئے، چاچا تایا باپ مل کر ابھی وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہیں، بہنوں کو ضرورت ہے، چھوٹے بھائی کو ضرورت ہے، بڑے بھائی کو ضرورت ہے، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں کرنا ہے، لیکن یہ اوپر کا خاندان وراثت ٹائم پہ تقسیم نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے تو جس کا جتنا حق دینا نہیں دے رہا ہے، اس کی وجہ سے نیچے آپس میں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ میرا فلاں بھائی کھا لیا، فلاں بہن کھا لی، فلاں چاچا تایا کھا لیا۔ رشتہ داریاں ٹوٹنے کی ایک وجہ ہے وراثت صحیح تقسیم نہ کرنا، حقدار کو وراثت کا حق نہ دینا اور ٹائم پر نہ دینا، 10 سال 15 سال لٹکا کے رکھنا، اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، کبھی ڈیل ہو رشتہ داروں کے ساتھ، انصاف کا معاملہ نہیں کرنا، میں بھائی سمجھ کے دے دیا صاحب، بہن سمجھ کے دے دیا صاحب۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اپنا بیٹا بہن کی بیٹی، اپنی بیٹی بہن کا بیٹا، اپنے ہی خاندان میں رشتہ کر لیتے ہیں، ارے بہن کا بیٹا سمجھ کے دے دیے، بہن کی بیٹی سمجھ کے دے دیے، اپنے سمجھ کے بہو بنا لیے، اپنا سمجھ کے داماد بنا لیے۔ ارے جب اپنا سمجھے ہو تو سمجھتے رہو، کیوں پرایا سمجھ رہے ہو؟ غلطیاں ہوتی ہیں، معاف کرتے چلو، درگزر کرتے چلو۔ تو یہ معاملات کبھی بھی ہو جائیں تو ناانصافی نہ کرو، جھک جاؤ، اپنی طرف سے غلطی اور معافی تسلیم کر لو۔ نمبر 3، دولت کی بنیاد پر حسد کرنا اور ترقی دیکھ کر صبر نہیں آنا۔ کوئی بھائی آگے بڑھتے جا رہا ہے، کوئی بھتیجا آگے بڑھتے جا رہا ہے، کوئی چاچا ماموں کا بیٹا ترقی کرتے، ذاتی مکان، بنگلہ، ملگی، گاڑی، فلاں، دیکھا نہیں جا رہا، اندر سے حسد شروع ہو گیا، تو اب کرتے کیا ہیں؟ جادو کرا دو، ٹوکا کرا دو، فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، غیبتیں کرتے پھرو، اللہ سب کچھ دیا صاحب لیکن ہمارے کو پوچھتے نہیں کرتے۔ ارے کیوں پوچھیں گے؟ تم کو جو نصیب میں اللہ نے رکھا ہے وہ تمہیں دے گا، تمہارا نوالا کوئی مائی کا لال نہیں چھین سکتا، اور اس کا نوالا کسی کے باپ کا دیا ہوا نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حسد جو رشتہ داروں میں آ جاتا ہے تو رشتہ داریاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ راضی رہو اللہ کے فیصلے اور نصیب پر، جس کے مقدر کا جو ہے اللہ اسے دے کے رہیں گے۔ نمبر 4، خود غرضی۔ خود غرضی کیا ہے؟ سیلفش۔ فائدہ ہے تعلق رکھیں گے، فائدہ نہیں ہے تعلق نہیں رکھیں گے۔ معلوم ہے چاچا سے کانٹیکٹ رہے گا، کہیں نہ کہیں ہمارا کام بن جائے گا، اب چاچا کا نوکر بنے رہے گا۔ اب ادھر ہے تایا، کچھ بھی کام کے نہیں ہے، تو ان کو نہ سلام ہے، نہ کلام ہے، نہ رشتہ داری ہے۔ جہاں فائدہ ہے وہاں پر تعلق ہے، جہاں فائدہ نہیں وہاں تعلق نہیں۔ گویا کہ پیسہ ریلیشن شپ کا ٹکٹ ہے، ویزا ہے۔ پیسہ ہے تو
تو ریلیشن شپ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ خود غرضی ہے جس سے رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں. گریبان اپنا جھانک لو کہ میں کون کون سے سبب میں مبتلا ہوں. نمبر 4 خود غرضی ہے. نمبر 5 زبان کی بے احتیاطی. بے احتیاطی کیا ہے؟ گھر کی عورتوں کی زبان اتنی لمبی ہوتی ہے جیسے دلی سے پونا کی سڑک لمبی ہے. اتنی لمبی زبان گھر کی عورتوں کی ہوتی ہے. جب دیکھو تانے پہ تانے، تانے پہ تانے، تانے پہ تانے ایسے دیتی رہتی ہیں گھر کی عورتیں کہ اب رشتے باقی نہیں رہ سکتے. بیچاری بہن 3 مہینے کے بعد گھر آئی. وہ ہماری بہن ہے لیکن گھر والی کی نڑن ہے. اب اسے جینے نہیں دے گی. 1 دن کے لیے بھی آئے گی، 2 دن کے لیے بھی آئے گی. ماں کی نڑن آئے تو ماں کو ٹینشن، ہماری گھر والی کی نڑن آئے تو گھر والی کو ٹینشن. ایک دوسرے کو برداشت نہیں. تانے کسنا، بچوں پہ کمنٹ کرنا، ان کے شوہروں پہ کمنٹ کرنا، ان کی کمائی پہ کمنٹ کرنا. یہ زبان کے جو تانے ہیں دراصل یہ زہر ہے. یہ زہر سے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں، کڑوی باتیں بڑی بنا دینا. 6ویں وجہ ہے رشتے ناطے ٹوٹنے کے، شادی بیاہ کے موقعوں پر بے توجہی برتنا. عام طور سے شادی بیاہ میں، شادی ہے چاچا کو بلانے گئے، ماموں کو بلانے گئے. کون گئے؟ خود باپ نے گئے، بیٹے کو بھیجے جا کے چاچا کو کاٹ دے کے آؤ، ماموں کو کاٹ دے کے آؤ. اب میرے کو بچے کے ذریعے سے بلانے لگاتے، زبانی بول دیتے، فون کر کے بول دیتے. گھر کو آ کے کاٹ دے کے بڑے عزت احترام سے بلا کے جانا. داماد ہے پھر یہ، اس کو بلا، ارے تو بھائی ہے، تو چاچا ہے، تو ماموں ہے، تیری ذمہ داری ہے آگے بڑھ بڑھ کے خدمت کرنا. شادیوں کے موقع پر عام طور سے رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. پوچھے نہیں ہمارے گھر والوں کو، ایک ٹکڑا نہیں ڈالے، ایک ہڈی نہیں ڈالے. ارے ہڈیوں کے لیے تو کتے لڑتے ہیں، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ ان باتوں پر گھروں میں شادیوں کے موقع پر رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں. 7ویں وجہ رشتے ناطے ٹوٹ جانے کی، ساس بہو کے معاشرتی زندگی میں بڑوں کی بات نہیں ماننا. ساس سے بہو کی نہیں بنتی، بہو کی ساس سے نہیں بنتی، نڑن کی بھاوت سے نہیں بنتی. تو ایسے موقع پر گھر کا بڑا سمجھا رہا ہے، شوہر سمجھا رہا ہے، یہ سننے تیار نہیں ہوتے. گھر کی عورتیں اپنی ہی چلانا چاہتی ہیں تو اس واسطے گھر کی عورتوں کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتا ہے. 8ویں وجہ دینداری اور جواب دہی سے دوری. جانا نہیں رشتہ داری کی اہمیت کیا ہے، رشتہ داری کیسے نبھانا چاہیے. اللہ کے سامنے کل جواب دینا ہے مجھے رشتہ داری کی وجہ سے، میری عبادت اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ احساس مر گیا تو رشتہ داری نبھانے کا احساس بھی مر گیا. 9ویں وجہ ایک بہانہ، وقت کہاں ہے صاحب، کتنا بزی ہیں ہم لوگ. جاب سے گھر کو، گھر سے جاب کو، باتھ روم سے بیڈ روم کو، بیڈ روم سے باتھ روم کو، گھر سے قبرستان کو ٹائم ہی نہیں ہے. یوں پیدا ہوا، یوں نکلا، یوں قبرستان چلا گیا. ایسا فاش فاش زندگی گزر رہی ہے. تو جن لوگوں کو ٹائم نہیں ہے کا بہانہ ہے، وہ نہ کسی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، نہ فون کرنا چاہتے ہیں، نہ آنا جانا چاہتے ہیں. ہر ایک کو شکایت، ٹائم کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے. ان کے لیے سورج لا کے توڑ کے دے دینا ٹائم. یہ بھی ایک بہانہ ہے لوگ رشتہ داری نہ نبھانے کا. 10ویں وجہ یورپین کلچر. یورپین کلچر کیا ہے؟ اکیلے رہنا صاحب، نہیں لگا لینا زیادہ لوگوں کو، چھوٹا خاندان ہونا، خاندان کو بوجھ سمجھنا، ہم دو ہمارے دو بس ہے، اس واسطے الگ رہو، سب سے دور رہو. زیادہ لگا لیں گے تو ٹینشن رہے گا. یہ سوچ یورپین کلچر، امریکہ کے کتوں کی یہ سوچ ہے جو آج کے مسلمانوں میں آ رہی ہے. الگ رہنا، مل کے نہیں رہنا، زیادہ نہیں لگا لینا، زیادہ قریب نہیں رہنا. وہ کتے بہتر ہیں آج کے ان سوچ رکھنے والوں سے. یہ یورپین سوچ ہے. نمبر 11 ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آدمی دلی اعتبار سے ایک دوسرے سے دور رہنا. ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں یہ فون نہیں تھے، یہ واٹس ایپ ٹویٹر نہیں تھا، اس کے باوجود بھی بہن سے بھائی ملنے کے لیے 40 کلومیٹر پیدل چل کے جاتا تھا، گھوڑا گاڑی سے، بیل گاڑی سے جاتا تھا. ہر عید برات کے موقع پر بہن کو اور بہن کے بچوں کو ہدیے تحفے لے کے جاتا تھا. سب کے پاس موبائل ہے، اپنے خاندان سے بات کیے ہوئے مہینے گزر گئے ہوں گے. اس زمانے میں بیل گاڑی، گھوڑے گاڑی میں جو رشتہ داریاں نبھائی جاتی تھیں، آج ہوائی جہاز اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی 10% بھی وہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. بلکہ رشتہ دار گھر آئے، ملنے کے لیے آئے، گھر کے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. نہ چاچا کو سلام کرنے تیار، نہ تایا کو سلام کرنے تیار، نہ بھابھی کو سلام کرنے تیار، نہ خیر خیریت پوچھنے. ہر ایک دیوانہ اور پاگل، گویا کہ ہم رشتہ دار سے ملنے نہیں آئے، کسی مینٹل ہاسپٹل میں آئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. اس طرح ٹیکنالوجی کا یوز اتنا عام ہو گیا کہ کوئی رشتہ نبھانے تیار نہیں ہے. 12ویں وجہ
معذرت چاہنے معافی چاہنے میں اپنی انا کا مسئلہ، غلطی ہو گئی نہیں جھکتے ہم ایسے ہی رہتے، مر جائیں گے سلام نہیں کریں گے، مصافحہ نہیں کریں گے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ 13ویں وجہ ہے خاندان پر دوستوں کو ترجیح دینا، نسبی رشتہ داروں پر سسرالی رشتہ داروں کو ترجیح دینا۔ خاندان نہیں ہونا، خاندان سے کانٹیکٹ نہیں رکھنا، ڈیل نہیں کرنا، بزنس نہیں کرنا، رشتہ نہیں کرنا، پرائے لوگوں سے سب کچھ کر سکتے ہیں، دوسرے لوگوں سے کر لینا۔ اپنے بھائی بہن کی خیر خیریت نہیں، سالی کی خیر خیریت پوچھیں گے، سالے کے بچوں کی خیر خیریت پوچھیں گے۔ کہیں پکنک میں جانا ہو بھائی کے ساتھ مل کے نہیں جائیں گے، سالے اور سالی کے ساتھ مل کے جائیں گے۔ سالہ بولے تو بعض لوگوں کو غصہ آئے گا، سالی بولتے خوش ہو جاتے۔ گھر کو سالہ آیا تو بیزار ہو جاتے، سالی آئی وہ تو بھاگ لیتے آتے۔ سالی سے جتنا لگاؤ رہتا بہن سے اتنا لگاؤ نہیں رہے گا۔ یہ نسبی رشتہ داروں پر سسرالی رشتہ داروں کو ترجیح دینا۔ آپ کون سا پیشنٹ ہے وہ اپنا دیکھ لیجئے کہ ہمارے خاندان کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں ہے، لیس الواصل ان تصل من وصلک، جو تمہارے ساتھ اچھا رہے تم بھی اس کے ساتھ اچھا رہو، یہ رشتہ داری نہیں ہے۔ ذالک القصاص، یہ تو عدلہ بدلہ ہے، بزنس ہے۔ یہ تو صلہ رحمی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ أَن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، جو تم سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ بھی تم رشتہ جوڑ کے رکھو، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جس میں مسلمان کافر سب برابر۔ نمبر 1، وعدہ اگر کسی سے کیے ہو وعدہ پورا کرو، وعدہ چاہے مسلمان سے کرے کافر سے کرے، وعدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، رشتہ داری نبھانا، تمہارا دوست اور رشتہ دار مسلمان ہو کے کافر ہو لیکن رشتہ داری نبھاؤ اس کے ساتھ۔ رشتہ دار مسلمان کافر کوئی فرق نہیں، سب کے ساتھ رشتہ داری نبھائی جائے گی۔ رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ نہیں کہ گنیش میں جانور بن کے ناچ رہے ہیں، تہوار میں ناچ رہے ہیں، گنیش کا مورتی خرید کے دے رہے ہیں، وہاں جا کے پوجا کر رہے ہیں، وہاں ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ بدماشی اور کفر ہے، یہ شرک ہے۔ رشتہ داری نبھانے کے طریقے بتائے گئے، 16 سے 18 20 طریقے بتائے رشتہ داریاں کیسے نبھائی جاتی ہیں۔ رشتہ داری نبھانے میں ناچنا داخل نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے امانت، کسی کی امانت تمہارے پاس ہو، وہ چاہے امانت رکھنے والا مسلمان ہو کہ کافر ہو، اس کی امانت وقت پر لوٹا دو۔ یہ 3 باتوں میں مسلمان کافر سب برابر ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لدرہم ادعوہ فی قرابۃ احب الی من 1000 ادعوہا فی فاقۃ، کسی بھیک مانگنے والے بھکاری اور خیراتی کو 1000 اشرفیاں سونے کی یا چاندی کی میں خیرات کر دوں، اس سے لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو 1 درہم سے مدد کروں۔ اپنے رشتہ دار کی 1 درہم سے میں مدد کروں، 100 روپے 10 روپے میں اپنے رشتہ دار کو دوں، لاکھ روپے سے غریبوں میں راشن تقسیم کروں، وہ راشن کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا تم رشتہ نبھانے کے لیے اپنے بھائی بہن کی خیر خیریت میں تم خرچ کرتے ہو۔ اسی واسطے زکوٰۃ میں بھی اسلام نے حکم دیا کہ ڈبل ثواب ملے گا اگر تم اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ تقسیم کرتے ہو۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من خطوۃ بعد الفریدہ اعظم اجرا من خطوۃ الی ذی رحم مکارم الاخلاق، صفحہ نمبر 82۔ اللہ کے نزدیک وہ قدم جو فرض نماز پڑھنے کے بعد کسی اور کام کے لیے وہ قدم اٹھتا ہے، تو جو قدم رشتہ داری نبھانے کے لیے اٹھتا ہے اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج میں جا رہا ہوں چاچا کے گھر، ماموں کے گھر، خالہ کے گھر، تایا کے گھر، پھوپھی کے گھر، کیوں؟ معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے حلقے میں بیٹھے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، صبح کا وقت ہے، دعا کرنے کا خیال آیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سب کی طرف مخاطب کر کے کہا انشد اللہ، اللہ کی قسم، قاطع رحم، یہاں جو بھی رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے لما قام عنا، یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، فوراً ہمارے حلقے سے اٹھ کے چلا جائے۔ فَإِنَّا نُرِيدُ أَن نَّدْعُوَ رَبَّنَا، اس واسطے کہ ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، دعا شروع ہونے والی ہے۔ وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ مُرْتَجِدَةٌ دُونَ قَاطِعِ رَحِمٍ، آسمان کے دروازے بند ہیں، کوئی رشتہ توڑنے والا بیٹھا ہوگا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اس واسطے یہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ توڑنے والے کو اپنی محفل میں پسند نہیں کرتے تھے۔
اب تو بھائیوں کی پراپرٹی مار کھایا، بہن کی وراثت مار کھایا، ماں کی دولت لوٹ کے کھایا، رشتہ داروں کا لوٹ کے کھایا، اور پھر اللہ کے نام پہ مسجد بنا دیا، متولی بنا دو، صدر بنا دو، امیر بنا دو، فلاں بنا دو، رشتے حرام کے توڑ کے آیا ہے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر لا رہا ہے۔ کچھ نہیں، مفتی صاحبوں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، داڑھی والا ہے، دیندار ہے، تقاضے والا ہے، بس لایا پیسے بنتے جاؤ، دیتے جاؤ، ختم کرتے جاؤ، اس حلال حرام کی تمیز کے بغیر۔ اب تو حال یہ ہے رشتہ داریوں کے سلسلے میں انسان اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ اپنے غریب بھائی کا فون اٹھانا بھی نہیں چاہتا ہے، اپنی غریب بہن کا فون اٹھانا بھی نہیں چاہتا ہے، عید برات کے موقع پہ خیر خیریت پوچھنے کے لیے، عید مبارک بولنے کے لیے سال میں 1-2 بار فون کرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ کیا خاک دینداری ہے، کیا خاک نمازی اور حاجی اور داڑھی اور ٹوپی والا ہے۔ یہ ساری دینداریاں تب کام آئیں گی جب پورے دین پہ چلیں گے۔ آدھا دین تو خسارہ ہے، جیسے آدھا ڈاکٹر قبرستان آباد کرے گا، ایسے ہی آدھی دینداری اسلام بدنام کر دے گی۔ ہم جیسے آدھے دینداروں کو دیکھنے کے بعد کافر سمجھیں گے، یہ اسلام، یہ ان کے محمد کا دین نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا گھڑا ہوا دین ہے۔ اس لیے بزرگوں رشتہ داریاں نبھاؤ، پوچھ کے علماء سے اپنی رشتہ داریاں نبھاؤ۔ ہماری عبادتیں اور دعائیں قبول ہونے سے موقوف رہ جاتی ہیں، رشتہ داریاں جب ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔